کہ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو دنیا میں کوئی تعریف کرنے والا نہ ہو، جاننے والا نہ ہو، مگر اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو۔ فرماتے ہیں بد نصیب ہے وہ شخص جس کو دنیا تو تعریف کر رہی ہو، دنیا تو بہت نیک مان رہی ہو، مگر بارگاہ الہی میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ یہ مجھے اور آپ کو چیک کرتے رہنا ہے۔ ماشاءاللہ جو جوانی میں اس ماحول میں آ گئے، یو آر سو لکی، لیکن اب جوانی میں جو شیطان کے وار ہیں ان سے بچنا بھی ہماری ذمہ داری، اور اسی لیے تو یہ تربیتی اجتماعات رکھے جاتے ہیں۔ بار بار ہمیں اس طرح کے اجتماعات میں، بیانات میں بلایا جاتا ہے کہ ہم تزکیہ نفس کریں، اپنے اعمال پر غور کریں کہ کہیں ظاہر تو اچھا ہو گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے باطن پر حملہ شروع تو نہیں کر دیا۔ شیطان ہے نا بڑا مکار ہے، وہ پہلے یہ چیک کر لیتا ہے اس بندے سے میں کیا کروا سکتا ہوں کیا نہیں کروا سکتا۔ مثال دیتا ہوں، ہم میں سے شاید بہت سو کا وہ امامہ نہیں اتروا سکتا، ہماری داڑھی نہیں کٹوا سکتا، پتہ یار یہ اس پہ پکے ہیں، تو وہ کہتا ہے، وہ مایوس نہیں ہو جاتا، وہ کہتا ہے دل میں اتر جاتا ہوں، غیبت کروا دیتا ہوں، بدگمانی کروا دیتا ہوں، حسد کروا دیتا ہوں، بد نگاہی کروا دیتا ہوں۔ اب امامہ داڑھی ہے اور اندر بیڑا غرق ہو رہا ہے، اندر چیزیں تباہ ہو رہی ہیں، تو یہ باطنی امراض کو کون دیکھے گا؟ یہ بھی ہم نے دیکھنا، سنبھالنا ہے اپنے آپ کو، شیطان کے واروں سے بچنا ہے۔ تو آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو مجھے موضوع دیا گیا ہے آپ سب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، وہ موضوع کیا ہے کہ ایک بہترین مبلغ، ایک دین کے داعی کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اس کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس کو اگر وہ اپنا لیتا ہے تو اس کی دعوت، اس کا دین کی طرف بلانا انشاءاللہ کامیابی سے بھی ہمکنار کرے اور آخرت میں بھی اس کو اس کا بہترین اجر ملے۔ پہلے نبی پاک علیہ السلام کا انداز اور ان کے دور کا ایک کمال کا واقعہ۔ ایک بار سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو ایک شخص تھا اس زمانے میں جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اور ان کا نام تھا زید بن سعنہ۔ بھرے بازار میں لوگوں کے سامنے اس شخص نے نبی پاک علیہ السلام کو انٹرسپٹ کیا، پیارے آقا کو روکا۔ نبی پاک نے ان سے ایکچولی کچھ لین دین کیا تھا، اب وہ رقم لینی تھی یا کھجوریں واپس لینی تھی، ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا تھا، وہ دن پورے نہیں ہوئے تھے، یعنی اگر مثال کے طور پہ 1 مہینے بعد لینی تھی یا 2 مہینے بعد لینی تھی، ابھی دن باقی تھے۔ مگر زید بن سعنہ نے سمجھ لے سڑک پر لوگوں کے سامنے سرکار دو عالم علیہ السلام سے اپنی کھجوروں کا مطالبہ کیا۔ نہ صرف مطالبہ کیا بلکہ بدتمیزی کی، چلا چلا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو۔ یعنی صرف نبی پاک کو معاذ اللہ آپ سے بدتمیزی نہیں کی، آپ کے خاندان پر بھی بات کر دی، آپ کی فیملی پر بات کر دی۔ اب جب اس نے یہ بات کی نا تو ساتھ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے۔ آپ جلال میں آ گئے، بڑے غضب میں آ گئے، اور آپ نے اس شخص سے کہا کہ اے خدا کے دشمن، تو خدا کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ خدا کی قسم اگر نبی پاک علیہ السلام کا ادب رکاوٹ نہ بن رہا ہوتا، مانے نہ ہوتا، تو میں ابھی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا۔ نبی پاک بھی موجود ہیں، حضرت عمر بھی موجود ہیں، اور حضرت عمر اس سے اس طرح بات کر رہے ہیں۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام کا حلم، آپ کی نرمی، آپ کی سبحان اللہ حسن اخلاق دیکھیں۔ اب تھوڑا یہ سینیریو اپنے بارے میں سوچ لیں سارے، کہ ہم کہیں جا رہے ہوں، ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی ہوں، بلکہ وہ ساتھی بھی وہ ہوں جو ہماری محبت میں ہوں، ہمارا ادب کر رہے ہیں، استاد جا رہا ہے، شاگرد ساتھ ہیں، ناظم صاحب جا رہے ہیں، شاگرد ساتھ ہیں، کوئی بڑے نگران جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کام کرنے والے ذیلی ذمہ داران ساتھ ہیں، اور کوئی بندہ ہم سے بدتمیزی کرے، ہمارے ساتھی بھی ساتھ ہوں، اور ساتھی جب کہے خبردار ہمارے استاد صاحب سے ایسی بات نہیں کرنا، تو استاد صاحب تو اور چوڑے ہو جائیں گے، ہاں بھائی اب میرے شاگرد ساتھ ہیں، اس کو سبق سکھائیں گے۔ مگر سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے زید بن سعنہ کو کچھ کہنے کی بجائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے عمر، تم یہ کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دیتے کہ حضور اس کا حق ادا کر دیں، اور اس کو کہتے کہ نرمی سے بات کرو، نرمی سے تقاضا کرو۔ یہ کون سا انداز اختیار کیا؟ اے عمر، اب جاؤ، اس کی جتنی کھجوریں نکلتی ہیں وہ بھی اس کو دے دو، کچھ زیادہ کھجوریں دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور زیادہ کس بات کی، جتنی نکلتی ہیں اتنی دیں گے نا۔ فرمایا اے عمر، جو تم نے تیز نظروں سے دیکھا نا، جس اسٹائل میں تم نے اس سے بات کی، میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، تو اس کا دل سہم گیا ہوگا، اس کا دل ٹوٹا ہوگا، یہ اس کی دل جوئی کے لیے اور دے دو۔
اب حضرت عمر وہ کھجوریں لے کے جا رہے ہیں. اب یہاں ایک اور بڑی باریک بات ہے, اگر یہ بات سمجھ جائے نا. دیکھیں نبی پاک خود بھی تو کھجوریں دے سکتے تھے, خود بھی کچھ زیادہ دے دیتے, زید بن ثانہ خوش ہو جاتے. مگر نبی پاک نے حضرت عمر کی تربیت کیسے فرمائی کہ چونکہ غضب سے انہوں نے دیکھا تھا, ڈانٹ ڈپٹ انہوں نے کی تھی, تو زیادہ کھجوریں بھی ان کے ساتھ بھجوائیں تاکہ آئندہ کے لیے بھی پریکٹیکلی تربیت ہو جائے کہ کسی کو ایسے دیکھنا نہیں ہے, کسی سے ایسے بات نہیں کرنی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی پریکٹیکلی نبی پاک صحابہ کی تربیت کیسے فرماتے تھے. اب یہاں اساتذہ کرام موجود ہیں, بعض اوقات کسی شاگرد سے یا کسی اسلامی بھائی سے غلطی ہوتی ہے, اس غلطی کو ٹھیک ہم کر لیتے ہیں, مگر اس کی تربیت کیسے ہوگی؟ تو ٹھیک بھی اس سے کروائیں. یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی کچھ چیزیں لرن کروانی ہوتی, سکھانی ہوتی ہیں. بہرحال حضرت عمر فاروق پہنچ گئے زید بن ثانہ کے پاس اور جا کر کہا کہ اے زید یہ تمہاری کھجوریں لے لو اور یہ تھوڑی زیادہ لے لو. وہ کہتے ہیں زیادہ کیوں لے کر آئے ہو؟ کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو میں نے بڑی غضبناک نظروں سے دیکھا تھا, میرا اسٹائل ٹھیک نہیں تھا بات کرنے کا, دل ٹوٹا ہوگا, دل جوئی کے لیے انہوں نے بھجوائی ہیں. اب زید بن ثانہ ایک بڑی عجیب سی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں اے عمر جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہ کون؟ کہا میرا نام زید بن ثانہ ہے. حضرت عمر کہتے ہیں زید بن ثانہ وہی جو یہودیوں کا ایک بڑا عالم ہے؟ کہا میں وہی ہوں. کہ پھر تمہیں پتہ نہیں عالم ہو کر کتابوں میں پڑھا ہوگا آخری نبی سے ایسے بات کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو زید بن ثانہ کہتے ہیں اے عمر معاملہ یہ ہے کہ میں نے آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں پڑھی تھی, مگر ساری نشانیاں میں نے چیک کر لی تھی نبی پاک علیہ السلام میں وہ پوری ہو رہی ہیں. 2 نشانیاں چیک کرنا باقی تھا جو میں نے پڑھی تھی, اور اس میں نشانی یہ تھی کہ آخری نبی علیہ السلام وہ ہوں گے کہ جن کے ساتھ جتنا جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اتنا نرمی, حلم اور بردباری بڑھتی جائے گی. یعنی ان کے ساتھ جتنی جہالت استعمال کی جائے گی, غلط رویہ استعمال کیا جائے گا, یہ اتنے نرم ہوتے چلے جائیں گے. پہلی نشانی یہ تھی. اور دوسری یہ تھی کہ ان کے ساتھ جس قدر جو ہے وہ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا ان کی نرمی اس پر غالب رہے گی. کہتے ہیں عمر میں نے نشانیاں چیک کر لی ہیں اور میں مان گیا ہوں یہی اللہ کے آخری نبی ہیں. اے عمر میں بڑا مالدار ہوں, سنو آج میں اسلام بھی قبول کرتا ہوں اور اپنی آدھی جائیداد جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے, اسلام کے لیے وقف بھی کر دیتا ہوں. اب لک ایٹ دا ریزلٹ. اسی موقع پر لڑائی کی جاتی, جھگڑا کیا جاتا, تلوار نکل آتی ہیں, ذلیل کیا جاتا, اینٹ پتھر کا جواب اینٹ سے دیا جاتا, تو شاید یہ نتیجہ نہ نکلتا. مگر سبحان اللہ, نبی پاک کا حلم, پیارے آقا کی بردباری, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. اسلام پھیلنے کا ایک بڑا حصہ معافی, درگزر, عفو, حلم, نرمی. کیسی کیسی جہالت بھرا برتاؤ نبی پاک کے ساتھ کیا گیا, مگر آقا دعائیں دیتے رہے, نبی پاک معاف فرماتے رہے, درگزر فرماتے رہے, تربیت فرماتے رہے, اور اسلام پھیلتا چلا گیا. تو اگر مبلغ, دین کا داعی, اسلام کی طرف بلانے والا نرم نہیں ہوگا, سختی ہوگی, حکمت عملی نہیں ہوگی, تو وہ کیسے دین کی طرف بلائے گا؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی, اس عظیم واقعے سے جو پہلا درس ملتا ہے کہ مبلغ نرم ہونا چاہیے, درگزر کرنے والا ہونا چاہیے, اس کے اندر برداشت ہونی چاہیے. نہیں جناب میں ٹھیک ہے بھائی, میں مبلغ ضرور ہوں, استاد بھی تو ہوں, امام بھی تو ہوں, میرے ساتھ ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ میں بتاؤں گا میں کون ہوں. ایسے نہیں چلے گا بھائی, الٹی بات کرے گا تو الٹا جواب سنے گا. یہ انداز نہیں ہوتا مبلغ کا. الٹی باتیں سن کر نرمی کی بات کرنا, یہی تو کمال ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, بدماش کے ساتھ بدماش ہے. تو پتہ نہیں کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کے جب بدماش سامنے آتا ہے تو آپ بدماش بن جاتے ہیں. جناب والا شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے, بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. تو نعت شریف کے اشعار سب کو یاد ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. مگر کیا زندگی میں ہم نے کبھی ایک بار اس سنت پر ہی عمل کرنے کی نیت سے کہ یار پتا چلا کہ اس نے گالی دی ہے, پتا چلا اس نے غیبت کی, پتا چلا اس نے برا بھلا کہا, پتا چلا جھوٹا الزام لگایا مجھ پر, اور بندہ ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کر دے. کیا پتا نبی پاک کہ ایسی نگاہ کرم ہو جائے ہم پر کہ یہ میرا امتی ہو کر میری سنت کو ادا کر رہا ہے, کہ اسے گالیاں پڑ رہی ہیں, اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور یہ دعائیں دے رہا ہے. آج بھی آپ کو یہ وصف دیکھنا ہو تو قبلہ امیر اہل سنت میں نظر آتا ہے. مخالفت کرنے والوں کو بھی دعائیں دے رہے ہیں,
ہیں, انہیں بھی نواز رہے ہیں. اللہ کرے ہدایت پہ آ جائیں, اللہ کرے توبہ کر لے, غلط فہمی ان کی دور ہو جائے. اتنا بڑا ظرف ہے یار. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی والے جواب کیوں نہیں دیتے؟ اتنا بڑا سوشل میڈیا, آپ ذرا غور کریں تھوڑی دیر کے لیے, یہ دعوت اسلامی والے جواب کیوں نہیں دیتے؟ جو لوگ سوال کرتے ہیں نا, اتنی جناب باتیں ہوتی ہیں آپ کے بارے میں سوشل میڈیا پر. ایک بار ایک جگہ میں بیٹھا تھا, میں نے ان کو بتایا, میں نے ایک بات بتاؤ, جتنے لوگ دعوت اسلامی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کبھی کبھی کرتے ہیں, تھوڑے دنوں بعد ویسے وہ بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں بیچارے, ان کو پتا ہوتا کچھ نہیں, ہم بگاڑ کچھ نہیں سکتے دعوت اسلامی کا, ہم بول بول کے تھک جاتے ہیں, آگے بڑھتے رہتے ہیں. لیکن اب ذرا غور کریں کہ جو مخالفت کر رہا ہے اس کے پاس کتنے فالوورز ہیں, اس کے پاس کتنے اس کے جانے والے ہیں, اس کے مقابلے میں دعوت اسلامی کے پاس کتنے فالوورز ہیں؟ 7 کروڑ سے زیادہ الحمدللہ سوشل میڈیا پہ دعوت اسلامی کے فالوورز موجود ہیں. اسی طرح 3 زبانوں میں دعوت اسلامی کے پاس چینل ہے, لاکھوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں وابستہ ہیں. ایک جواب دینے کی دیر ہے, وہ بیچارہ وہ تو شاید وطن میں بھی نہیں رہ سکے گا. لیکن یہ سب ہوتے ہوئے صبر ہے, یہ سب ہوتے ہوئے درگزر ہے, یہ سب ہوتے ہوئے الحمدللہ, یہ ہم سب کے لیے بھی درس ہے کہ بعض اوقات دعوت اسلامی کا مرکز جواب نہیں دے رہا ہوتا, ہمارے اساتذہ جواب دے رہے ہوتے ہیں, ہمارے امام صاحب ممبر پہ جواب دے رہے. کیوں جواب دے رہے ہیں بھائی جب ہم نہیں دے رہے؟ آپ یہ سمجھیے حکمت عملی کو کہ ہم نے ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں ہے. وہ ان کا کام مخالفت کرنا ہے, ہمارا کام اپنا دینی کام کرنا ہے انشاءاللہ. کبھی آپ نے دیکھا ہے آپ راستے میں کہیں جا رہے ہو, کوئی کتا بھونک رہا ہو تو کوئی بندہ کھڑا ہو کہ وہ بھی بھونکنا شروع کر دے؟ کتے کا کام بھونکنا ہے, آپ کا کام جانا ہے. آپ چلتے رہیں گے, وہ کھڑا ہو جائے گا, آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے. تو یہ نہ کیا کریں. تو سبحان اللہ, مخالفت ہو یا بدتمیزی کوئی کرے, نرمی سے جواب دیں, نہ لڑائی کریں. اور یہی مبلغ کا وصف ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر غصے میں آ جانا, بدلے کی آگ میں جلنا, نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا بھائی, ٹھیک ہے ذمہ داری اپنی جگہ, استاد ہوں تو اپنی جگہ, امام ہوں تو اپنی جگہ, لیکن یہ میرا پرسنل میٹر ہے بھائی, میں تو نہیں چھوڑوں گا. تو پھر آپ ابھی تک دعوت اسلامی والے بنے نہیں ہیں. دعوت اسلامی والے کا کوئی میٹر پرسنل نہیں ہے. میری دعوت اسلامی, میں گھر میں بھی ہوں تو دعوت اسلامی والا ہوں. میں کہوں جناب میرا یہ سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ میرا اپنا ہے, باقی اس کے بعد میں دعوت اسلامی کے جامعہ میں جاؤں گا تو میں الگ ہوں, مگر گھر آنے کے بعد میرا انداز الگ ہے. میں محلے میں امام ہوں تو ٹھیک ہے, باقی گھر میں محلے میں اپنے انداز سے جیوں گا. نہیں, داعی ہر جگہ داعی ہوتا ہے, مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ابھی آگے آپ سنیں گے کہ بیان ہی سب کچھ نہیں ہے. ہم سمجھتے مبلغ وہ اچھا جس کا بیان اچھا. ارے بھائی 1-1.5 گھنٹے کا بیان سن کر لوگ آپ سے متاثر ہو گئے اور آپ نے شاندار بیان کیا. اس کے بعد جو 22-23 گھنٹے لوگوں کے ساتھ آپ نے حال کیا, وہ کیا ہے؟ کردار زیادہ ضروری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال تک مکے کی گلیوں میں جو زندگی گزاری, ان وحشی لوگوں کے ساتھ, کیسے کیسے ظالم لوگ تھے, بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, جہالت کا کس قدر حال برا تھا, مگر اس قوم میں نبی پاک موجود تھے. مگر کردار کیسا تھا کہ جب 40 سال کی عمر مبارکہ میں کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ بتاؤ اے لوگوں میں کون ہوں, تو ان مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا کہ حضور آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, آپ سچے ہیں, آپ امانت دار ہیں. بیان تو کوئی نہیں ہوا تھا 40 سال تک. بیانات کا سلسلہ, دعوت کا سلسلہ, اسلام کی طرف بلانے کا سلسلہ تو 40 ایئرز کے بعد ہوا. لیکن 40 سال تک کیا پیش کیا؟ کردار. میرا اور آپ کا کردار کیا ہے؟ اگر مبلغ, کمال کا مبلغ جس کو کہنا اوصاف کیا ہونے چاہیے, میرا کردار ایسا ہو. میں آپ کو سچ بتاؤں, ہمارے کئی اسلام کے قریب آتے ہیں, کہتے ہیں کوئی بیان کا طریقہ بتائیں, کیسے اچھا بیان ہو جائے, الفاظ کی ادائیگی کیسے ہو. نو ڈاؤٹ بیان اچھا ہونا چاہیے, مگر میرا آپ سے ایک سوال ہے. ایک ایسا مبلغ ہے جس کا کمال کا بیان کرتا ہے, لوگ رونے لگ جاتے ہیں, نعرے لگتے ہیں, مگر اس کے بعد جب وہ محلے میں جاتا ہے تو جناب مسجد میں جماعت میں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کاروبار کرتا ہے تو لوگوں کو ٹائم پہ پیسے نہیں دیتا, وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا نہیں کرتا, بات کرتا ہے تو سچ نہیں بولتا, لڑائی جھگڑے الگ کیے ہوئے, پڑوسی الگ پریشان ہے, فیملی الگ ٹینشن میں, بیان کمال کا ہے. لوگ متاثر ہوں گے؟ بتائیے نا. اور ایک مبلغ ہے جس کا بیان اتنا زبردست نہیں ہے, نارمل بیان کرتا ہے, مگر اخلاق ایسے ہیں کہ پورا محلہ گرویدہ ہے, جس سے ملتا ہے مسکرا کے ملتا ہے, بات کرتا ہے تو سچی کرتا ہے, وعدے کرتا ہے تو پورے کرتا ہے, کاروبار اس کا سب سے اچھا, مسجد کی پہلی صف میں نظر آتا ہے, ہر نمازی سے محبت سے مل رہا ہے. بیان اچھا نہیں ہے. بتاؤ دونوں میں سے کامیاب کون ہے اور قریب کس کے لوگ آئیں گے؟ کردار. پہلے کردار ہے
تو پلیز ہم بعض اوقات وے آف ڈیلیوری پر تو بہت ورک کرتے ہیں کہ یار بیان تیار کرنے جا رہا ہوں، الفاظ کیا ہوں گے، ترتیب کیا ہوگی، اس کے بعد کیا پڑھوں گا. ٹھیک ہے، مگر یہ 1 آدھ گھنٹے کے بیان کے بعد، یعنی آپ ایک بات سوچیں کہ ہم سے 1 گھنٹے کے بیان میں اجتماع میں کئی لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، ہے نا، یار حضرت ماشاءاللہ آپ کا بیان کمال. مگر غور کرے یہی بندہ میرے ساتھ باقی دن گزارے تو اب متاثر رہے گا یا وہ دوسرا والا متاثر ہو جائے گا؟ پتہ نا متاثرین کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک متاثر وہ ہے جو آپ کی کوالٹی سے متاثر ہے، اور ایک وہ ہے جو آپ کی زیادتی سے بیچارہ متاثر ہے، پریشان ہے. تو غور کریں کہ مبلغ صرف اسٹیج پر مبلغ نہ ہو، صرف منچ پر اور ممبر پر مبلغ نہ ہو. مبلغ وہ ہے جو ہر جگہ مبلغ ہو. بس میں سفر کر رہا ہے تو بس میں مبلغ ہو، ٹرین میں سفر کر رہا ہے تو ٹرین، یعنی آپ کا مزہ یہ ہے کہ آپ ٹرین میں جا رہے ہیں تو تھوڑی دیر میں ٹرین میں جتنے لوگ ہیں وہ آپ سے کوئی دین کی بات سیکھ رہے ہوں ہیں، آپ سے کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہوں، آپ کے قریب آ گئے ہوں، آپ سے اللہ رسول کی باتیں سیکھ رہے ہوں، تو آپ مبلغ ہیں نا. اچھا ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی فلمیں ڈرامے گانے باجے کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ شامل ہو گئے. مبلغ کا کام اثر انداز ہونا ہوتا ہے، اثر لینا نہیں ہوتا ہے کہ جدھر گئے اسی ماحول میں رنگ گئے. مرد وہ ہوتا ہے جو زمانے کو اپنے پیچھے چلاتا ہے، نہ کہ خود زمانے کے پیچھے چل جائے. اللہ نے ایسا مرد کلندر دیا ہے ہم کو. لوگ کہتے تھے کہاں سے نوجوان داڑیاں رکھیں گے، کہاں سے نوجوان امامے پہنیں گے. ارے جناب بھائی کیسے قافلوں میں لوگ کاروبار اور جاب چھوڑ کے سفر کریں گے؟ مگر اس مرد کلندر نے دنیا کو کر کے دکھایا کہ اگر صحیح طریقے سے ایک مبلغ آ جائے، صحیح اوصاف والا مبلغ آ جائے تو وہ زمانے کو اپنے پیچھے چلا کے دکھا دیتا ہے. آپ دیکھیں نا، آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے، یعنی آج سے 50 سال پہلے کی ہسٹری پاکستان کی اٹھا لیں، 90% if I'm not wrong 70, 80, 90% وہ علماء بنتے تھے کہ جن کے ماں باپ فیملی میں علماء تھے. علماء کی فیملی کے لوگ عالم بنتے تھے. مگر آج آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے، چلے ہاتھ ہی اٹھا دیں، کہ جن کے پورے خاندان میں کوئی ایک عالم نہیں ہوگا جس نے درس نظامی کیا ہوگا. مدی چلے کے ناظرین یہ دیکھیے، اور اس میں میں خود بھی شامل ہوں، کہ میرے باپ داداؤں میں سے کسی نے درس نظامی نہیں کیا تھا. ہم کاروباری فیملی سے ہیں، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو ہمیں اس لائن پہ لگا دیا. یہ کمال ہے نا کہ کوئی روٹین نہیں ہے، مگر اس روٹین سے نکالا اور اس بندے کو علم دین پر لگا دیا، اس کو عالم بننے پر لگا دیا. اب سبحان اللہ ایک اور پیاری بات، آپ کے درس نظامی کرنے کے بعد کون کون ہے جس کی فیملی اور خاندان میں درس نظامی کرنے لوگ شروع ہو گئے؟ یہ دیکھیں، یہ ہے وہ کمال جو دنیا کو بتانا ہے کہ جن کی فیملی میں کوئی عالم نہیں تھا، اس میں ایک بندہ ایسا اس دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آیا جو ماشاءاللہ درس نظامی کیا، اور اب ماشاءاللہ اس کی نسلوں میں، اس کے بھائی بہنوں میں، اس کی فیملی میں لوگ علم دین سیکھنے والے بن گئے. یہ وہ کمال ہے جو ایک مبلغ کر سکتا ہے. اب میں اور آپ غور کریں کہ میری ذات سے امپیکٹ کیا ہوا. مجھ پر تو دعوت اسلامی کا امپیکٹ ہوا، اثر ہوا. میں نے اب تک کیا اثر ڈالا، کتنے علماء بنا لیے، کتنے طلباء درس نظامی کے لیے داخل کیے، کتنے بے نمازیوں کو نمازی بنایا. اور اگر نہیں ہو رہا ایسا تو ٹرائی ٹو چیک کرنا ہے، دیر از سم تھنگ رانگ، کچھ گڑبڑ ہے. اور یہ گڑبڑ دعوت اسلامی کے پیغام میں نہیں ہے، معاذ اللہ قرآن و حدیث میں کیا گڑبڑ ہے؟ وہ تو سب ٹھیک ہے. میرے انداز میں کوئی پرابلم ہے، میرے کردار میں کوئی پرابلم ہے. یار میرے نگران صاحب یا فلاں علاقے کے ذمہ دار بیان کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، لوگ تیار ہو جاتے ہیں. میں بیان کرتا ہوں فرق ہی نہیں ہوتا، میں ملاقات کرتا ہوں کوئی تیاری نہیں ہوتا. تو کیا مسئلہ ہے؟ بات تو وہ بھی وہی کر رہے ہیں، وہ تھوڑی سائنس کے فارمولے بیان کرتے ہیں، وہ بھی اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں. شاید ان سے زیادہ قرآن و حدیث مجھے یاد ہے، مگر میری بات میں اثر نہیں ہے. تو اٹ مینس سم تھنگ رانگ. وہ غلطی پکڑنی ہے، وہ کل پکڑنی ہے کہ یار میں کیا ایسا کروں کہ میرے ذریعے بھی دین کے بڑے بڑے کام ہونے لگ جائیں. آئیے قرآن پاک سے مدد لیتے ہیں. اللہ کریم کیا خوبصورت ہمیں قرآن کی ایک آیت ہے، ایکچولی یوں سمجھ لیں یہ مبلغ کے لیے پورا سلیبس ہے، دین کا کام کرنے کا پورا سلیبس اس آیت میں موجود ہے. اللہ کریم ارشاد، بلکہ یہ آیت کا جز ہے. اللہ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ. ادعو، بلاؤ. کس کو بلانا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بلاؤ. تو گویا اعلان یہ ہو رہا ہے کہ سب کو بلانا ہے. کیسے بلائیں؟ بلانے کا تو فرما دیا، ادعو، بلاؤ. کیسے بلائیں؟
اب آگے بلانے کا طریقہ، ایک پورا سلیبس دیا گیا کیسے، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کے انسانوں کو بلانے کا پیغام دیا جا رہا ہے، مگر کیسے بلانا ہے؟ مبلغ کی تربیت کی ہے بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت سے۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ مفسرین نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ حکمہ کیا ہے اور موعظۃ الحسنہ کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حکمت سے مراد ہے قرآن، یعنی قرآن کریم کی آیتیں سنا سنا کر، قرآن کریم کی تعلیمات بتا کر، قرآن کریم میں دیے گئے دلائل سنا کر نیکی کی دعوت دو اور انہیں اللہ کی طرف بلاؤ۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حکمت سے مراد ہے پختہ دلائل، یعنی تم نیکی کی دعوت دو تو کچی بات نہ کرو، پختہ دلیل کے ساتھ نیکی کی دعوت دو۔ امام سیوطی شافعی فرماتے ہیں موعظۃ الحسنہ سے مطلب نرم بات ہے، یعنی نیکی کی دعوت دینے والا نرمی کے ساتھ نیکی کی دعوت دے۔ یعنی قرآن کے ذریعے کیا پتہ چل رہا ہے؟ پڑھا لکھا آدمی ہے، بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، دنیا دار ہے، اس سے بات کرنے کا انداز اور ہوگا، قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ اس سے گفتگو کی جائے گی، لیکن ان پڑھ ہے، اب اس کو اب دلائل سے قائل نہیں کر سکتے، تو اب اسے نرمی کے ساتھ درست انداز میں دین کی طرف بلانا ہوگا۔ تو سبحان اللہ، یہ نرمی، یہ حکمت عملی، یہ مبلغ کے لیے خزانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ بعض اوقات ہم بات بڑی اچھی کر رہے ہوتے ہیں مگر حکمت عملی کے ساتھ نہیں ہو رہی ہوتی، الٹا قریب آنے والا ہم سے دور ہو جاتا ہے، سختی سے بات نہیں منوائی جاتی ہے۔ بات منوانے کے لیے آپ کو نرمی اختیار کرنی ہوگی۔ اچھا، بعض اوقات ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ترجیحاً بات نہیں کر رہے ہوتے، مطلب تھوڑا تھوڑا بات کریں نا، تھوڑا تھوڑا کام دیں کسی کو، ایک ساتھ ہی سارا کام جو ہے نا دے دیں گے، تو پھر میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس طرح بات نہیں ہوگی۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی حکمت کے ساتھ بات کو آگے لے کر جانا ہے۔ اب یہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک بات اور شیطان جو ہے دل میں ڈال دیتا ہے کہ یار خود تو پہلے نیک بن جاؤں پھر لوگوں کو نیکی کی دعوت دوں گا، اور اس بات پر بندہ نیکی کی دعوت ہی چھوڑ دیتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یقیناً قرآن میں سمجھایا گیا کہ پہلے، اور واقعی ایسا ہی ہے کہ اگر مبلغ با عمل ہے تو اس کی زبان میں تاثیر آ جائے گی۔ اگر میں خود عمل کر رہا ہوں، دل پاکیزہ ہے، تو ایک ایک بات تاثیر کا تیر بن کر اترے گی۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ کچھ عمل نہیں ہو رہا تو دعوت دینا بھی چھوڑ دیں، دونوں باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ کیا ترجمہ ہے؟ اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے، کیسی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نیک بنانے اور گناہوں سے بچانے میں کامیاب نہ بھی ہو سکے، تب بھی اپنی اصلاح کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے اہم فریضے کو ادا کرتا رہے، کیونکہ عمل کرنا ایک واجب ہے اور استطاعت کے ہونے کی صورت میں دوسرے کو برائی سے روکنا یہ دوسرا واجب ہے۔ اگر ایک واجب پر عمل نہیں تو دوسرے واجب سے محروم نہیں رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل کے اس فرمان عالی شان اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو؟ اس کے تحت عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اس آیت کی مراد واعظ و نصیحت کرنے والوں کو تقوی اور پرہیزگاری پر ابھارنا ہے کہ خود بھی تو عمل کرو نا، لیکن بے عمل کو واعظ و نصیحت سے منع کرنا مقصود نہیں ہے کہ عمل نہیں ہے تو واعظ بھی چھوڑ دو، یہاں ابھارنا ہے کہ عمل واعظ کر رہے ہو تو خود بھی عمل کرو، لیکن ہمیں بیان کرنا ہے، ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے، ہمیں برائی سے روکنا ہے تاکہ ایک واجب پر عمل ہوتا رہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان سنیں، کیا بات ہے، ہم ان کے مرید ہیں، ہمارے پیر ہیں، پیران پیر، سبحان اللہ، 4 جملوں میں کیا پیاری رہنمائی دے رہے ہیں۔ آپ فرمانے لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا شخص وہ ہوتا ہے لا لسانہ لہو ولا قلبہ، جس کے پاس نہ زبان ہے نہ دل ہے۔ فرمایا ایک بندہ ہوتا ہے نہ نیکی کی دعوت دیتا ہے نہ نیکی پر عمل کرتا ہے، نہ برائی سے بچتا ہے نہ کسی کو بچاتا ہے، نہ اس کے بعد دل ہے نہ زبان ہے۔ فرمایا اس سے دور رہو اور اس کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، بلکہ اس پر اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ فرمایا ایک اور بندہ ہوتا ہے لا لہو لسان بلا قلب،
زبان تو ہے مگر دل نہیں ہے، باتیں کرتا رہتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا رہتا ہے، لوگوں کو دین کی بات کرتا ہے، اس کا دل خود عمل نہیں کرتا۔ فرمایا ایسا شخص بھی اچھا نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کی صحبت سے بھی دور رہو۔ آگے فرمایا لہو قلب بلا لسان، کچھ لوگ ہوتے ہیں دل ہوتا ہے مگر زبان نہیں ہوتی، یعنی خود عمل کر رہے ہیں، اللہ نے اس کو اپنے عیب بتا دیے ہیں، وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، مگر نیکی کی دعوت نہیں دے رہا۔ فرمایا لوگ اچھے ہوتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو، ہیں اس سے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ مگر چوتھی کیٹیگری کے بارے میں غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ اے دعوت اسلامی والوں آپ کو مبارک ہو، اے وہ لوگوں جو عمل بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، پیران پیر فرماتے ہیں چوتھا وہ شخص ہے جسے فرشتے عظمت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے جس نے علم سیکھا، اس پر عمل کیا اور دوسروں کو سکھایا، فرشتوں کے ہاں اسے عظیم کہا جاتا ہے۔ حضور غوث پاک مزید فرماتے ہیں یہ اللہ پاک کی معرفت رکھنے والا ہے، یہ وہ ہے جسے اللہ پاک نے اپنی آیات یعنی نشانیوں کا عالم بنایا، اس کے دل میں نادر و نایاب علم کے موتی رکھ دیے گئے ہیں، یہ پسندیدہ بندہ ہے، یہ مقبول ہے، اللہ پاک نے اسے ہدایت عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے اسے اپنے قرب میں ترقی عطا فرمائی، علم کے لیے اس کا سینہ کھول دیا، نیکی کی دعوت دینے والا، عذابات سے ڈرانے والا بنایا، یہ خود ہدایت پر ہے اور دوسروں کو ہدایت دیتا ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سچا نائب ہے۔ اب بتائیں کیسا بڑا انعام ہے اس کے لیے جو خود بھی نیکی کی کام کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا اب ذرا ان چاروں لوگوں کی کیٹیگری سن لی آپ نے ہیں، اب ذرا مل کر دعوت اسلامی کا جو مدنی مقصد ہے دہرائیے۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ کہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ واہ 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 واہ، میرے غوث پاک نے جو چوتھی کیٹیگری بیان کی، جس کے اتنے فضائل بیان کیے، بلکہ غوث پاک آگے مزید فرماتے ہیں اپنے مریدوں، اپنے چاہنے والوں اور عاشقان رسول کو نصیحت کرتے ہوئے پیران پیر فرماتے ہیں تمہیں ایسا شخص ملے تو اسے لازم پکڑ لو، اس کی مخالفت مت کرو، اس سے نفرت مت کرو، اس سے الگ مت رہو، اس کی بات نہ ماننے سے، اس کی نصیحت پر عمل نہ کرنے سے بچو، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ایسا سچا نائب